یہ ناظرین السلام علیکم، یہ جو ویلاگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ویلاگ ہے۔ اس میں سے کچھ چیزیں ہم ایسی ڈسکس کریں گے جس سے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں آپ کو پاکستان کا مستقبل کا منظرنامہ کلیئر ہو جائے گا کہ پاکستان میں کیا آئندہ دنوں میں ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے یہ تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن جو کیا منصوبہ ہے، کیا سوچا جا رہا ہے، بات کس نہج پر جا رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، تین چار چیزیں ہیں جو اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک صاحب تھے احتساب کے وزیر عمران خان، جو انتہائی غلیظ زبان بولتے تھے۔ ہر طرح سے انہوں نے پیسہ پکڑا اس ملک سے اور پھر ملک سے باہر چلے گئے۔ ملک ریاض کے ساتھ بھی پیسے پکڑتے ان کی ویڈیو آئی، اور سب سے زیادہ گالی انہوں نے اپنے یوٹیوب پر اس ملک کو دی، انتشار کی کوشش انہوں نے کی۔ اور ان کے گھر پہ رات کو حملہ ہوا، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں شہزاد اکبر کا ذکر کر رہا ہوں، جو عمران خان کے وزیر ملک سے باہر چلے گئے۔ وہاں ان کے گھر پر کچھ حملہ آوروں نے حملہ کیا اور ان کو شدید زخمی کر دیا۔ یہ صورتحال ہے اس کی۔ پی ٹی آئی کا ٹرول بریگیڈ اس کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے ایک جملے سے ریلیٹ کر رہا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتائیں گے۔ دوسری بات کہ امریکہ کے ایک فارن پالیسی جریدہ ہے، اس نے ایک دفعہ پھر جو ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان کو ونر اور انڈیا کو لوزر قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عاصم منیر جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے اتنی قربت کے تعلقات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ اصل میں وہ تعلقات ملک کی تعلقات بہتر کرنے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے، اور کیا اس جریدے میں لکھا گیا اس کے بارے میں بھی اس ویلاگ میں بات ہوگی۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے، بلکہ پہلے اسی سے بات کرتے ہیں، 273ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اور اس کور کمانڈر کانفرنس میں چند نتائج نکالے گئے۔ اس میں سے چند تین ایسے ہیں جو آپ نے سمجھنی ہے۔ اگر وہ آپ سمجھ گئے تو آپ کو آنے والے دنوں کا منظرنامہ بڑا واضح ہو جائے گا۔ 273ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس میں افواج پاکستان کا ملک کی سلامتی استحکام کے لیے جو لازوال کردار ہے اس کی تعریف کی گئی، اور دہشت گردی سے جس طرح ہماری افواج نبرد آزما ہے اس کے اوپر بھی تحسین کے الفاظ نچھاور کیے گئے۔ یہ تو عموماً اکثر کور کمانڈر کانفرنس میں یہ ہوتا ہی ہے گزشتہ کچھ عرصے سے، لیکن تین نکات اس میں ایڈ ہوئے، اور وہ تین نکات کیا ہے یہ آپ نے سمجھنے ہیں۔ سمجھ گئے تو پھر آنے والے دنوں کے حالات آپ سمجھ جائیں گے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ملک میں جو اس وقت سلامتی ہے ملک کی، اور جو سٹیبلٹی ہے، جو استحکام ہے، اس کے لیے تین فیکٹرز کے تعاون کی وجہ سے ہم گریجولی آگے ترقی کر رہے ہیں۔ تین فیکٹر کون سے ہیں؟ پہلا فیکٹر ہے حکومت پاکستان، دوسرا فیکٹر ہے عوام پاکستان کے، اور تیسرا فیکٹر ہے افواج پاکستان۔ ان تینوں کے تعاون سے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ اب ذرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو حکومت پاکستان کو اگلے چند دنوں میں جاتا دیکھ رہے تھے، جو دیکھ رہے تھے کہ نہیں 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 شہباز شریف کی تو کہانی ختم ہو گئی، اور یہ جو ہے مارچ میں حکومت ختم ہو جائے گی، کسی نے اپریل کہا، کسی نے مارچ کہا، کسی کے دل میں جو تاریخ آئی وہ اس نے دے دی، اور پھر سمجھا کہ یہ ان کے یوٹیوبوں کے ویلاگ سے شہباز شریف کی حکومت گر جائے گی۔ جو اب کور کمانڈر کانفرنس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے اعلامیے میں لکھا گیا کہ بھئی حکومت افواج پاکستان اور عوام کے تعاون سے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت سے خوش ہیں، اب ان کے خیال میں عوام بھی ہمارے ساتھ ہے، تو اس میں کوئی دڑاڑ پڑنے کا، کوئی رخنا پڑنے کا امکان نہیں۔ ہاں، ایک اور بات اسی میں کی گئی، انہوں نے کہا کہ اس استحکام اور سلامتی کو اگر کسی سیاسی یا غیر سیاسی شخص نے تباہ کرنے کی کوشش کی تو اس سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ اور یہاں تک بات نہیں ختم ہوئی، آپ اشارے سمجھے، پھر ساتھ کہا گیا کہ اگر کسی شخص نے، جماعت نے، فرد نے، ادارے نے افواج پاکستان میں تقسیم ڈالنے کی کوشش کی
تو اسے بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ افواج پاکستان میں میوٹنی کی کوشش کس نے کی تھی؟ کون ہے جو باقی فوج کے لوگوں کی تو تعریف کرتا ہے، فیلڈ مارشل کو کہتا ہے، گالی دیتا ہے، اور ہر موقع پہ یہ کہتا ہے میرا فوج کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، میرا تو فیلڈ مارشل کے ساتھ مسئلہ ہے۔ لیکن فوج ہمیشہ اپنے چیف کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ یہ ہم نے تاریخ میں دیکھ لیا، یہ دڑاڑ نہیں پڑ سکتی، یہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی دن یہ تقسیم ہو گئی خدا نخواستہ، تو پھر یہ ادارہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ادارہ اس اصول کے اوپر کام کر رہا ہے کہ آپ نے اپنے چیف کی بات ماننی ہے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو عمران خان صاحب، حکومت پاکستان کا مستقبل بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ عمران خان کی جو سازشیں ہیں، کوششیں ہیں تقسیم کی، میوٹنی کی، ان کے بارے میں بھی کلیئرٹی ہو گئی۔ تو پاکستان کا منظرنامہ آپ کو کلیئر ہو گیا۔ ساتھ ہی بلوچستان ڈیولپمنٹ انیشیٹو کی بڑی تعریف کی گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ پی کے کی حکومت صحیح نہیں کام کر رہی، اور سرفراز بگٹی بھی بلوچستان میں صحیح کام نہیں کر رہے، لیکن سرفراز بگٹی سے مقتدرہ خوش ہے، کیونکہ دہشت گردی کم ہوئی ہے۔ وہ افواج پاکستان کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، ہر معاملے پر پاکستان کی بھلائی کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بہت ہی تعریف اور تحسین کے مستحق قرار پائے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے بھی کلیئرٹی آپ کو مل گئی۔ سرفراز بگٹی صاحب کے بارے میں بڑا سنا جا رہا تھا کہ حکومت جا رہی ہے، پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعلیٰ لا رہی ہے، اور یہ نون لیگ کا اپنے اختلاف ہو گئے، کل چلے گئے، پرسوں چلے گئے۔ اس طرح کی خبریں پہ یوٹیوبر نے بڑے ڈالر کمائے ہیں، لیکن وہی نتیجہ ڈھاک کے تین پات، نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے، اور سرفراز بگٹی اسی شد و مت کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ اب ذرا امریکی جریدے فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں۔ شہزاد اکبر کی بات میں نے کرنی ہے، کچھ باتیں آپ کو بتانی ہیں اس حوالے سے۔ فارن پالیسی امریکی جریدہ، اس نے کہا کہ بھائی یہ پاکستان ونر ہے، بھارت لوزر ہے، اور اس قدر اچھے طریقے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات چل رہے ہیں، اس کی مثال تو ماضی میں کبھی ہم نے دیکھی نہیں۔ اور اس کے اندر دیکھیں دونوں ایڈوانٹیج ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی عظمت، عزت، وقار ہمیں عزیز ہے ہی، لیکن جو ہمارا دشمن ہے نا، جس نے ہم پر کئی دفعہ حملہ کرنے کی، سازش کرنے کی، دہشت گردی کرنے کی بے تحاشا کارروائیاں تاریخ بھری پڑی ہے، اس کی جو بے عزتی ہوتی ہے نا، اس کا اپنا ہی لطف آتا ہے۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو کھیل کے میدان کو بھی سیاستوں کا شکار کرتے ہیں۔ ابھی دونوں ٹیموں کے بچے کھیل رہے تھے، ہاتھ نہیں ملانے دیا، بورڈ کا حکم تھا۔ تو ان کے ذہنوں میں کس طرح کا زہر بھرا جا رہا ہے۔ تو خیر، اس فارن پالیسی نے بہت تعریف کی فیلڈ مارشل کی بھی، اور پاکستان کو ونر قرار دیا، اور بھارت کو لوزر، ہارا ہوا ملک قرار دیا۔ اب بات کرتے ہیں شہزاد اکبر کے واقعے کی۔ شہزاد اکبر انتہائی غلیظ شخصیت ہے، زہر اگلتے ہیں پاکستان کے خلاف، لیکن کوئی شخص اس بات کی تعریف اور تحسین نہیں کر سکتا کہ انہیں گھر میں مارا جائے۔ ہوا یہ کہ ان کے گھر کا دروازہ بجا، اور سیاہ فام نقاب پوش لوگ آئے، اور انہوں نے ان کے چہرے پہ مکے مارے اور ناک توڑ دی۔ اور پھر جب ان کے اہل خانہ نے شور مچایا، یہ لوگ پھر چلے گئے جو نقاب پوش تھے، اہل خانہ نے شور مچایا، وہ پھر واپس آئے، اور انہوں نے پھر مکے مارے، اور شہزاد اکبر کو کافی شدید زخمی کر دیا۔ جو اسپتال سے تصاویر آئی ہیں، اگر وہ اے آئی جنریٹڈ نہیں ہے، تو ان بیچاروں کا کافی برا حال ہے۔ لیکن ان کے ساتھ اس حملے کی مذمت ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن شہزاد اکبر کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ وہ انتہائی غلیظ، اینٹی پاکستان، گھٹیا، غدار قسم کا۔ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے اس موقع پہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں جب وہ پریزنٹیشن دکھا رہے تھے تو اس میں شہزاد اکبر کا نام آیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو آگے کریں، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو ظاہر ہے اس کی شکل تو کوئی بھی جو پاکستان سے محبت کرنے والا ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن انڈیا کے چینل اور ان کو فیڈ کرنے والا پی ٹی آئی کا نریٹو، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یہ کر رہا ہے کہ یہ عاصم منیر نے، فیلڈ مارشل نے، یا ڈی جی آئی ایس پی آر نے حملہ کروایا۔ یہ میرے خیال میں جو ہے نا، پاکستان کے خلاف ہر سازش کا اگر جو سرا تلاش کیا جائے نا، وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے ملتا ہے۔
اس قدر غلیظ باتیں کرتے ہیں یہ پاکستان کے خلاف۔ بہرحال شہزاد اکبر صاحب کو اللہ صحت دے، لیکن ان کی زبان بھی اللہ تعالیٰ درست کرے، وہ جتنی غلاظت اور نفرت پاکستان کے خلاف پھیلاتے ہیں، خدا کرے کہ کوئی انہیں ہدایت دے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔